اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ تھرڈ پارٹ ہے، وہ سیکنڈ پارٹ کے اندر لاسٹ میں آپ لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے، تو لاسٹ میں وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، بیٹری اینڈ ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ 2 ولاگز کور ہو جائیں گے تو پھر وہ چل جائے گا دوسرا بھی، لیکن وہ بالکل اینڈ ہونے والا تھا لیکن وہ ختم ہو گیا تھا۔ جب وہیں سے کنٹینیو کر لیتے ہیں کہ جہاں بات ہو رہی تھی ہیومن بایو فیلڈ، میگنیٹک فیلڈ، ہیومن اورا کی نا، تو جب ان چیزوں پہ ہم بات کر رہے تھے تو وہاں پہ بات ہو رہی تھی ڈاکٹر ویلری ہنٹ کی تجربات کی۔ تو ڈاکٹر ویلری ہنٹ جو ہیں انہوں نے پھر جو ایک فلم جو بنائی تھی جس میں انسان کے اورا کو اور اس کھانے پینے کی جو چیزیں ہماری وہ ان کے اورا کو دکھایا گیا، ایک چھوٹی سی مووی انہوں نے ڈالی ہوئی ہے، اور وہ میں نے بتایا بھی تھا کہ اس کا کلپ بھی میں ڈال دوں گی، اور فرسٹ پارٹ کے اندر آپ وہاں پہ جا کے دونوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کا کام بھی سن سکتے ہیں ڈاکٹر ویلری ہنٹ کا تفصیل کے ساتھ، کیونکہ یہاں پہ اتنی بڑے بلاگ نہیں میں جا سکتی کہ میں ہر پوائنٹ یہاں ڈسکس کروں، تو چیزیں پوائنٹ میں نے ان کے ہیومن بایو فیلڈ اور ہیومن اورا اور ہیومن میگنیٹک فیلڈ کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو باقی ان کا کام ہے وہ آپ تفصیل میں ادھر جا کے دیکھ سکتے ہیں، میں دونوں لنکس ڈال دوں گی انشاءاللہ۔ اور یہاں پہ جو بات ہے وہ ہو رہی ہے کہ جو یہ ان کی فلم ہے اس میں کیا تھا، انہوں نے یہ دکھایا تھا کہ ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، تو بچہ اور ماں کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، آپ دیکھیں جب بچہ ماں کی گود میں آتا ہے وہ بیٹھتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، ماں کو خوشی ہوتی ہے، تو ان دونوں کی خوشی کی جو کیفیت ہے وہ اس کے ماں کے اورا میں، اورا کے رنگ میں، اورا کی خوبصورتی میں، اور بچے کی اورا کی خوبصورتی میں نظر آ رہی ہے۔ شائنی گولڈن اورا ہے، بہت پیارا اورا ہے، آپ اس کو دیکھیے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم کتنی معمولی سی بات تصور کرتے ہیں کہ ہم کبھی دیکھیں کہ کسی ماں کی گود میں بچہ لیٹا ہوا ہے تو ماں کا اورا کیسا شائن کرتا ہے اور بچے کا اورا کیسا شائن کرتا ہے، تو اتنا خوبصورت اورا ہے کہ ہر ماں کو خوشی ہونی چاہیے کہ جب اس کا اورا اس قدر خوبصورت ہوتا ہے جب بچہ اس کی گود میں ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہ اورا، یہ خوبصورت جو حفاظتی حصار ہے، یہ انرجی فیلڈ ہے اس کی ماں کے گرد اور اس بچے کے گرد، وہ کتنا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ماں اور بچے کے روپ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے دکھایا کہ ایک شخص ہے، اس کو 2 طرح سے دکھایا جاتا ہے، 2 طرح سے اس کا اورا دکھایا جاتا ہے۔ ایک سچویشن میں اس کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ اس کے سامنے پروسیس فوڈ رکھی جاتی ہے، برگرز وغیرہ یہ رکھا جاتا ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ ان کو کھا رہا ہوتا ہے، کنزیوم کر رہا ہوتا ہے، اور اس پہ ہاتھ لگاتا ہے اس چیز کے اوپر، برگر کے اوپر، تو انسان کا اورا انتہائی ویک نظر آتا ہے، اس میں ڈسرپٹ ہوتا ہے، اورا جو ہے وہ جیسے سورج کی چمکتی کرنیں ہوتی ہیں نا، بالکل ویسا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ترتیب ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، اور کرنوں کی طرح نکلتا ہے، ٹوٹی پوٹی کرنیں نہیں ہوتی، تو وہ اس کا کمزور سا ہے بنسبت اس کے ماں اور بچہ کے ساتھ آپ کمپیئر کر کے دیکھیے گا، پھر آپ کو فرق معلوم ہوگا کہ ماں اور بچہ کے اورا جو ہیں میگنیٹک فیلڈ جو ہیں ان کے، وہ کتنے شاندار اور خوبصورت اور بیلنس بنے ہوئے ہیں، اور وہ جب وہ اس پروسیس فوڈ کو ہاتھ لگاتا ہے تو جو فوڈ ہے، برگر ہے، اس کے گرد بھی جو حصار ہے، میگنیٹک فیلڈ ہے، وہ بھی کتنا ڈم ہے، کتنا لو ہے، کتنی لو فریکوینسی کا ہے، اس بندے کی بھی کتنی لو فریکوینسی دکھائی دے رہی ہے اس ویڈیو میں۔ پھر یہی انسان، اس کے سامنے جو ہے قدرتی پھل لائے جاتے ہیں، اس طرح کی نیچرل چیزیں لائی جاتی ہیں، پھر اس کو بٹھایا جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں اس کا اورا جو ہے سیم انسان ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان ہے اور قدرتی پھل اس کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، تو اس انسان کا اورا یکدم چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یکدم چینج ہوتا ہے، اور وہ بہت خوبصورت اس کا اورا بن جاتا ہے، شائنی، ٹھیک ہے، اور ایک اس میں ہارمنی ہوتی ہے اس کے اورا کے اندر، ایک بیلنس ہوتا ہے اس کے اندر، اور اسی طرح اس بچے کے اورا اس فوڈ کے اورا کے اندر جو نیچرل فوڈ ہے، پھل فروٹ ہیں، ٹھیک ہے، اس کا اورا بھی بہت خوبصورت اور شاندار ہے۔ تو یہ فوٹوگرافک فلم ڈاکٹر ویلری ہنٹ نے جو ہے وہاں پہ دی ہے کہ آپ لوگ دیکھیے اس کو کہ کس قدر حسین ہوتا ہے جب چیزیں بیلنس میں ہوتی ہیں، ہارمنی میں ہوتی ہیں، خوشی میں ہوتی ہیں، تو کس قدر خوبصورت اورا یا جو اس کا بایو فیلڈ ہے، میگنیٹک فیلڈ ہے انسان کا، اور قدرتی پھل فروٹ ویجیٹیبل کچھ بھی ہے اس کا، تو جب ڈس ہارمنی ہوئی، پروسیس فوڈ آ گئی، یا ماں سے آپ ذرا بچہ چھیننے کی اس کی گود سے کوشش کریں نا، تو پھر دیکھیے کہ اورا کی کیا سچویشن ہوتی ہے، تو یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہ ڈاکٹر ویلری ہنٹ کے کام تھے کہ انہوں نے ہیومن میگنیٹک فیلڈ کو برین ایکٹیویٹی کو بتایا اور بتایا کہ انسان کے صرف برین کے اندر سے یہ ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، انرجی کی فارم نہیں ہے، بلکہ اس کے ہر حصے میں سے ہے، اور انسان کی چاروں طرف جو ہے یہ بیوٹیفل حفاظتی حصار جو ہے وہ ہے، اس کے میگنیٹک فیلڈ ہے ہیومن کا، اور ہر جاندار چیز کا، بے جان چیز کا میگنیٹک فیلڈ ہے۔ یہ ڈاکٹر ویلری ہنٹ کا آپ کام دیکھ سکتے ہو لنک میں۔ اب آگے چلتے ہیں، مینلی پی ہال ایک شخص تھے جنہوں نے انہوں نے بھی 60 70 اس طرح کی دہائیوں میں، کیونکہ وہ 1901 میں پیدا ہوئے تھے اور 70 سال کا ان کا کام ہے، مینلی پی ہال کا، مینلی پی ہال، ٹھیک ہے۔ 1901 میں وہ پیدا ہوئے تھے کینیڈا میں، ٹھیک ہے، پیٹر برگ میں پیدا ہوئے تھے، اور وہ 1990 میں فوت ہوئے ہیں، اور 70 سال کا ان کا کام ہے۔ اب وہ کون تھے؟ اب دیکھیے، بنیادی طور پر اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ ایک لیکچرر تھے، وہ ایک مسٹک تھے، یعنی ماہر روحانیات تھے، اور اس کے علاوہ جو مینلی پی ہال جو ہیں وہ آپ ان کو یعنی وہ دیتے تھے، لیکچر دیتے تھے، اسٹرالوجی پہ بھی لیکچر دیے ہوئے ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے، تو روحانیات پر، اسٹرالوجی پر، ان چیزوں پہ وہ لیکچر دیتے تھے، اور ان کے بہت طویل لیکچر ہیں اور بہت ڈیٹیل کے لیکچر ہیں۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں واقعی دیکھتی ہوں کسی بھی شخص کو پڑھنے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ ضرور دیکھتی ہوں کہ وہ بندہ کون ہے، ٹھیک ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیونکہ میٹر کرتا ہے، یہ میٹر کرتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن آپ دیکھیے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اگر وہ ایسی بات کرتے ہیں، ایسی ریسرچ کرتے ہیں جو دلیل پر بیس کرتی ہے، اور مذہب کے ساتھ اور آپ کے جو معاشرتی اور اخلاقی جو یہ جو روایات ہیں ان کے ساتھ کانٹرڈکٹ نہیں کرتی، معاشرتی کو چھوڑتے چلے، اخلاقی اور مذہبی ان کے ساتھ آپ کانٹرڈکٹ نہیں کرتی ہیں، اور معاشرتی میں بھی کچھ بہت حد تک بیلنس ہے، تو ان خیالات کو آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑے اپنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اس لیے انسان کو تھوڑا کھلے ذہن اور دل کا ہونا چاہیے۔ ابن العربی جو ہے وہ عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ اگر انسان ریجیکٹ کر دے گا نا کہ فلانا ہمارے مذہب کا نہیں ہے تو اس کا کام نہیں پڑھنا، وہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے تو اس کی کتاب نہیں پڑھنی، ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کی بیسس مضبوط ہونی چاہیے، آپ کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، آپ کے اپنے ایمان کے اوپر آپ کی بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے، آپ کو اپنے ایمان میں شک و شبہات نہیں ہونے چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ آپ کی اپنی بنیاد ایمان کی کمزور ہو اور آپ چلیں دوسروں کا کام پڑھنے، تو پھر بھٹکنے کے چانسز ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ بھٹکنے کی چانسز ہے، اگرچہ اس نے قصدن بھٹکایا نہ بھی ہو، لیکن انسان ہے، انسان کا ذہن ہے، اس کا سوچیں، شعور ہیں، پھر اس کے اوپر اتنے اٹیکس ہیں اس کی شعوری حالت کے اوپر، تو وہ کہیں بھی نکل سکتا ہے۔ اس لیے میرا سجیشن یہ ہے کہ جب بھی کسی ایسے بندے کو جو مطلب لبرل ہے یا وہ جو ہے وہ مسٹک ہے کسی اور مذہب سے، لیکن مسٹک ہے، ماہر روحانیات ہے، اور اس نے کافی لیکچر دے رکھی ہیں اسٹرالوجی پر، روحانیات کے اوپر، ان چیزوں پہ، تو آپ اس کا کام اس وقت پڑھیے جب آپ کو اپنے مذہب پر، آپ کے اپنے عقائد کے اوپر کلیئرٹی ہو اور تھوڑا بیسس مضبوط ہوں، ٹھیک ہے، کچھ آپ کی بیسس مضبوط ہوں، پھر آپ پڑھیے۔ میں بھی اتنا بڑا دعویٰ نہیں کری کہ میری، لیکن میں نے جس حد تک پڑھا ہے، اور سوال ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اپنی سوچوں پر پہرا دیجیے، اپنی سوچوں پر ہمیشہ پہرا دیجیے، ہمیشہ اپنی سوچوں پر پہرا دیجیے، اور دیکھیے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیوں سوچ رہے ہیں، کس ڈائریکشن سوچ رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں اس طرح سوچنے کی، اپنی سوچوں پر پہرا دیجیے، تو پھر ویجیلنٹ رہیں گے۔ جس کا کام ہے پڑھیے، اس کو کرٹیسائز کر کے پڑھیے، سوال اٹھائیے، اپنے ذہن کو تنقیدی رکھیے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم، جو تعمیری ہے نا آپ کا تنقید، وہ عمل جاری رہنا چاہیے۔ اگر وہ عمل نہیں ہے اور جو آپ کو کہہ رہے ہیں آپ تسلیم کرتے جا رہے ہیں، تو پھر اسٹیگنیشن ہوگی، اور اس میں اسٹیگنیشن میں کوئی چیز گروتھ نہیں ہوتی کسی چیز کی، ٹھیک ہے۔ تو آ جاتے ہیں مینلی پی ہال پہ۔ اب مجھے اگر کوئی بتائے کہ جناب اس کا جو ہے پس منظر یہ تھا کہ وہ مینز کوئی بتائے کہ جناب اس کا پس منظر یہ تھا کہ وہ اس یہودی تھا یا عیسائی تھا، دیکھیے میں جو عقائد یہاں رکھوں گی وہ اس نے جو دیے ہیں، یقین مانیے کہ وہ نہ ہمارے مذہب اسلام سے اختلاف پر مبنی ہے، نہ ہماری روحانیات سے اختلاف پر مبنی ہے، جہاں تک میں نے اس کی کام کو پڑھا ہے۔ جو 2-3 پوائنٹ ہیں جس پہ ہمیں اس کی اختلاف ہو سکتا ہے اور کچھ ہیں تو ہو سکتے ہیں، تو اس پہ آپ ان چیزوں کو ایک طرف کر دیجئے۔
جو آپ کو گریٹر سچائی نظر آ رہی ہے اس پہ آپ اجتماع کیجئے. جیسے دنیا کے تمام لوگ ایک ہی مذہب اختیار کر لیں اور اسی وقت کر لیں، یہ تو نہیں ہے نا. لیکن ایک ہوتا ہے کہ کامن سینس، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی کریٹر ہے، کوئی سورس ہے. ابھی خدا کو سبھی مانتے ہیں تو اس پر بیس کر کے امن کو دنیا میں جگہ دی جا سکتی ہے، بجائے یہ کہ سب آپ کا مذہب اختیار کرے، ڈنڈے کے زور پہ کرے، یہ کرے. یہ نہیں. اب ہر کوئی اپنے وقت پر اپنی سوچ کے مطابق، اپنی شعور کے مطابق اللہ کی ہدایت اور روشنی کی اس میں فیصلہ کرتا ہے. تو لہٰذا جس کا جو کام ہے اس کو پڑھیے، جو آپ کی شعور اس کو تسلیم کرتا ہے، دلیل کے اوپر پوری اترتی ہیں، اس کو آپ تسلیم کیجیے. تو مینلی پی ہال جو ہیں وہ میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کا کام دیکھا تو مجھے بہت اچھے ان کے اس پہ ہیومن بائیو فیلڈ کے اوپر ان کا کام نظر آیا، بہت اچھا. تو مینلی پی ہال جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ صرف انسان کا نہیں ہے، کائنات کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے اور انرجی کا بھی ہے. جو بھی انرجی ہوگی، چھوٹا چھوٹا ذرہ ہے، اس کی انرجی ہے، اس کا میگنیٹک فیلڈ ہے. مینلی پی ہال یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مینلی پی ہال کہتے ہیں کہ جناب یہ کام جو مقناطیسیت والا کام ہے اور یہ جو مقناطیسی فیلڈوں کا کام ہے، یہ آج اس پہ بات نہیں ہو رہی. یہ آج کا نہیں ہے کہ آج آپ نے کہہ دیا کہ آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں. یہ ابھی نیا ڈسکور 19ویں صدی میں یا 18ویں صدی میں جو ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. 19ویں صدی، 18ویں صدی، 16ویں کر لیں، ٹھیک ہے، اس پہ بات ہو رہی نہیں. یہ جو مقناطیسیت ہے، مقناطیسی حصار کی بات ہے، یہ جو ہے یہ قدیم مصری زمانہ، آپ سوچ لیں قدیم مصری زمانہ جو ہے وہ اس زمانے سے، اب وہ کیا ہے 2000 سال پہلے کہہ لیں، 3000 سال پہلے کہہ لیں، دیکھیں تو وہ جیسے کہ چائنیز نے، یعنی قدیم مصری زمانہ جتنے ہزاروں سال پرانا ہے نا، تو آپ اس زمانے میں چلے جائیے تو وہاں پہ مقناطیسیت جو ہے، اس مقناطیسیت کے اوپر بات ہوتی تھی، مقناطیسی شعاؤں کی بات ہوتی تھی. تو چائنیز جیسے کہ آپ دیکھیں نا چائنیز کا کام، تو چائنیز جو ہیں انہوں نے لوڈ سٹون یعنی کہ جو مقناطیس والا جو پتھر ہے اس کی جب دریافت ہوئی نا تو قطب نما بنایا 2000 سال پہلے، ٹھیک ہے، کمپس بنایا، قطب نما بنایا. اب جو قطب نما بنایا انہوں نے تو مقناطیس سے تو واقف ہو گئے، مقناطیسیت سے وہ واقف ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اس کو وہ اپنے جہازوں میں پھر استعمال کیا انہوں نے، بحری جہازوں میں سمت معلوم کرنے کے لیے کمپس کو، ٹھیک ہے. تو اور قدیم مصری بھی جیسے میں نے کہا کہ جادوئی کاموں میں اس کا استعمال کرتے تھے مقناطیسیت کا. اچھا جی، پھر آگے جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو 17ویں صدی کے اندر، ٹھیک ہے نا، گروپس ہیں، کچھ لوگوں کے گروپس ہوتے ہیں کہ بھائی ماہر روحانیات کا علم رکھنے والے لوگوں کے گروپ کو کوئی خاص ٹائٹل دیا گیا، کیمیا کے اوپر علم رکھنے والے لوگوں کو کچھ اور ٹائٹل دیا گیا. تو اس طرح سے کچھ ٹائٹلز تھے 17ویں صدی میں جو ابھی تک وہ ٹائٹلز ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں. اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ الکیمسٹ کہلائے، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ الکیمسٹ کہلائے، کچھ جو ہے روزی کرسچینز، جس کو ہم کہنے کہ روزی کرسچینزم آ گیا، اور الکیمسٹ جو ہے لوگ آ گئے، اور روزی کرسچینزم کے اوپر بلیو رکھنے والے لوگ آ گئے. اب میں اس فلسفے پر نہیں جاؤں گی کہ روزی کرسچینزم جو ہے وہ کیا ہے. دیکھیں روزی کرسچینزم جو ہے اصل میں روحانی اور ثقافتی جو ہے نا تحریک تھی 17ویں صدی میں، لیکن اس کا یہ ڈرا بیک تھا کہ یہ اس کا جو ہے وہ کرپٹڈ بلڈ لائنز جو ہے نا وہ اس میں انوالو تھی، کرپٹڈ بلڈ لائنز، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم انرجی کی بات لیں تو عزازیل جو ہے، ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، وہ بھی تو آگ ہے نا، فائر ہے، انرجی ہے، ٹھیک ہے. اب انہوں نے جب ان چیزوں کو اسٹڈی کیا، ان کی لائن اور ان کا یعنی جو مقصد تھا نا وہ کچھ اور تھا، لیکن جو لائن اور لینتھ تھی نا انرجی کو اسٹڈی کرنے کی، بات سمجھ رہے نا، وہ یہی تھی کہ آپ انرجی کو چاہے آپ دیکھیں ہے ساری انرجی نا، بات ساری ہے کہ انرجی ہے، ٹھیک ہے. انرجی کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے، تو انرجی کو جب ہم اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہم خدا کی انرجی کو اسٹڈی کرتے ہیں، رحمان کی، ٹھیک ہے، سورس کی، اور اس طرح سے ہم ابلیس کو بھی دیکھتے ہیں انرجی، ہماری اپنی انرجی.
تو جب جس فرقے نے جس انرجی کو اسٹڈی کیا ہے تو انرجی نا، تو لائن اور لینتھ جو ہے وہ اس میں بھی تھوڑا ڈفرنس ہو سکتا ہے، لیکن کر وہ انرجی کو رہے تھے وضاحت اس کی. اور پھر جو ہے وہ لیکن ان کا مقصد کچھ اور تھا ظاہر ہے. جو انڈر گراؤنڈ تنظیمیں جو ہیں جیسے الومیناٹی اور ڈفرینٹ طرح کی اور ہیں، ان سے یہ جڑے ہوئے تھے، اور ان خفیہ جو تنظیمیں تھیں اسپیشلی الومیناٹی جو آج تک ہے کام کر رہی ہے، کرپٹڈ بلڈ لائنز کی تنظیم، تو اس کے ساتھ جو ہے روزی کرسچنزم جو ہے وہ منسلک تھا. اس میں جو افراد تھے وہ انرجی کو اسٹڈی کرتے تھے، روحانیات کے زمرے میں اسٹڈی کرتے تھے، لیکن ان کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ وہ تاریک قوتوں کی اس دنیا میں حکمرانی چاہتے تھے، اور اس کے اوپر وہ جد و جہد میں اسی جد و جہد میں وہ لگے رہے اور ابھی تک لگے ہوئے ہیں. پھر جناب الکیمسٹ لوگ تھے، لیکن یہ بات ہے کہ یہ میں نے اسی لیے سے حوالہ دیا آپ کو روزی کرسچنزم کا کہ بائیو فیلڈ کے اوپر ان کا بھی کام ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی مقناطیسیت پہ کام کیا، ٹھیک ہے، 17ویں صدی میں. اور اسی طرح جو الکیمسٹ تھے، الکیمسٹ وہ طبقہ تھا جو کیا کر رہے تھے، وہ کیمیا دان تھے، لیکن زیادہ تر ان کی توجہ کسی سے مرکوز تھی کہ جناب مختلف دھاتوں کو پگھلا کر وہ سونے بنانے کا عمل، ٹھیک ہے نا، سونا بنانا ہے، ٹھیک ہے. جو الکیمسٹ تھے وہ بھی ان کا بھی ہے کہ جو الکیمسٹ اور روزی کرسچنزم انہوں نے اس مقناطیسیت کے اوپر کچھ کام کیا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اسی سے متعلق جو ہے وہ پھر میسمر بھی آ جاتا ہے، کہ جرمن ڈاکٹر بھی آ جاتا ہے میسمر، ٹھیک ہے. اس نے میگنیٹک تھیوری پیش کی، ٹھیک ہے. یہ بھی جو ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میسمر جو بھی بتا رہی ہوں، یہ مینلی پی ہال جو ہیں انہوں نے اپنے لیکچر میں میسمر کو ڈیفائن کیا کہ میسمر نے قدیم مصریوں کے زمانے سے یہ مقناطیسیت پہ کام ہوا ہے. چائنیز ظاہر ہے اس میں کتب نما جب انہوں نے دیکھا کہ بنایا اور وہ مقناطیس کی ایجاد 2000 سال پہلے ہوئے، پھر وہ سارا اس میں انکلوڈ ہے. پھر وہ 17ویں صدی کے اندر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ روزی کرسچنزم اور الکیمسٹ جو گروپ تھا لوگوں کا، انہوں نے اس کے اوپر مقناطیسیت پہ کام کیا، ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ ہرمیٹسٹ بھی آ گئے. یہ ہرمیٹسٹ جو ہیں روزی کرسچنزم جو ہے ہرمیٹسٹ تھے بیسیکلی، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ گروپ تھا. اور پھر جو ہے اسی جو 17ویں صدی کی بات ہو رہی ہے تو 17ویں 18ویں صدی، اس میں ایک جرمن ڈاکٹر تھا میسمر. اس کے اوپر آئی تھنک مووی بھی بنی ہوئی ہے کوئی یوٹیوب کے اوپر ہے کوئی مووی بھی، ٹھیک ہے. تو میسمر جو تھا وہ جرمن ڈاکٹر تھا. اس نے میگنیٹزم کے اوپر تھیوری پیش کی تھی، اور اس کی تھیوری کیا تھی؟ یہ اس کا جو ہے 1780 اور 1850 اس میں اس نے میگنیٹزم پہ تھیوری پیش کی کہ تمام جاندار اور بے جان اشیاء جو ہیں ان کے مابین ایک قدرتی انرجی موجود ہے. اس تھیوری کو میسمرزم کا کہا گیا، ٹھیک ہے. اور میسمرزم، ٹھیک ہے، یعنی تمام جو اجسام ہے، دیکھیں جو لا آف اٹریکشن ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے، ابھی جو بات ہوتی ہے لا آف اٹریکشن کی وہ یہی ہے. تو میسمر جو ہے وہ 17ویں 18ویں صدی جو ہے چل رہی تھی، اس کے بیچ میں اس نے ایک تھیوری پیش کی جس کو میسمرزم کا نام دیا. اس نے یہی بتایا کہ چاہے چیزیں جاندار ہوں یا بے جان ہوں، ان کے درمیان کیا موجود ہے؟ ایک قدرتی انرجی. جیسے میں ادھر بیٹھی ہوں، یہاں پہ میرے اور یہاں جو لائٹ ہے اس کے اوپر لگی ہوئی چھوٹے چھوٹے بلب ہے، میرے اور اس کے درمیان میں بھی ایک کنیکشن ہے. اس یہ جو آگ جل رہی ہے یہ کیونکہ کینڈل ہے، تو ادھر بھی جو ہے میرے اور اس کے بیچ میں ایک عمل جو ہے وہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق ہے، انٹریکشن ہے. تو یہ میسمرزم کا اس نے نام دیا اس کو. پھر جناب یہ اس کی تھیوری میسمرزم کی جو ہے 19ویں صدی کے آخر تک چلتی رہی، ٹھیک ہے. اب کچھ لوگوں نے اس تھیوری کو مانا، کچھ نے اس تھیوری کو نہیں مانا، ٹھیک ہے، کچھ نے اختلاف کیا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر بات جو ہے میگنیٹزم پہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہ میگنیٹزم جیسے میں نے پہلے بتایا کہ قدیم جو ہے مصری اور یونانی لوگ جو ہیں ان کا ماننا یہی تھا کہ انسان کے گرد ایک بلبلا ہے. اسی خیال کو پھر آگے لے کر کے میں نے وہی بات بتائی کہ پھر مقناطیس کی دریافت بھی اس میں آ جاتی ہے، وہ سب چیزیں چلتی ہیں. اور یہ میسمر کا کام بہت امپورٹنٹ ہے 17ویں 18ویں صدی میں
کہ اس نے جو مقناطیسیت کی تھیوری پیش کی. ٹھیک ہے, تو کچھ لوگوں نے اس کو مانا اور کچھ نے نہیں مانا, اختلاف کیا, لیکن یہ ہے کہ کنسیپٹ آ گیا. ٹھیک ہے, اور یہ قدیم زمانے سے ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مصریوں کے زمانہ اور قدیم جو ہے یونانی زمانہ, اس زمانے سے چلا آ رہا ہے مقناطیسیت کا. اب یہاں پہ آتا ہے کام, جب ہم آتے ہیں تو وہ کلنر جو ہے, ٹھیک ہے, مینلی پی ہال کہتے ہیں کہ جناب اس کے میسمر کے بعد کلنر کا کام بھی آپ اسٹڈی کریں. کلنر جو ہے, ڈاکٹر کلنر جو ہے, وہ انہوں نے جو یونیورسٹی آف لیورپول جو ہے اس میں تھے, یہ پروفیسر تھے, انہوں نے بھی اپنی میگنیٹک تھیوری پیش کی. میسمر کا کام ہے, یعنی مینلی پی ہال جو ہے وہ اپنے طویل ان کا ایک لیکچر ہے, اس میں وہ سارا یہ کچھ بتا رہے ہیں, جس سے میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہاں لے کے چل رہی ہوں کہ یہ جو میگنیٹزم ہے, مقناطیسیت جو ہے وہ کیسے کیسے چلتی رہی ہے. ڈاکٹر ویلری ہنٹ کا تو ہم نے پڑھ لیا, وہ 19ویں صدی کا ان کا کام ہے, وہ میں نے پہلے انٹرو میں ڈال دیا تھا, جو پہلے اور دوسرے پارٹ میں. اب میں چل رہی ہوں, تھوڑا سا آپ کو پھر پیچھے لے جا رہی ہوں اور تھوڑا پھر آگے ہم آگے آئیں گے. وہ یہ کہ یعنی آپ کے ذہن میں ہو کہ قدیم مصری زمانے سے, یونانی زمانے سے, اور پھر چائنیز نے کمپس جب بنایا, مقناطیس کی دریافت ہوئی, لوڈ سٹون جس کو کہا گیا, وہ ادھر سے یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. اور پھر میسمر کا کام آ جاتا ہے, جس نے اپنی میسمرزم کی تھیوری پیش کی. پھر اس کے بعد مینلی پی ہال بات کرتے ہیں کلنر کے اوپر کہ کلنر کی تھیوری بھی ہے, میگنیٹک تھیوری ہے. ٹھیک ہے, کہ اس میں وہ ڈاکٹر مینلی کہتے ہیں کہ کلنر کی تھیوری میں یہ بات سامنے رکھی گئی, میگنیٹک تھیوری میں, کہ جس ہوا کو ہم خالی ہوا کہتے ہیں, وہ صرف خالی ہوا نہیں ہے, اس میں ہم رہتے ہیں, ہم اس میں سانس لیتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, ہم جیسے کہ میں کہوں کہ میں اس کمرے میں بیٹھی ہوں, تو جناب کمرے کے اندر ٹیبل ہے, چیئر ہے اور یہ چیزیں ہیں, لیکن میرے اور کیمرے کے بیچ میں جتنا ایریا ہے وہ خالی ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. اگر خالی ہوتا تو میری آواز جو ہے ریکارڈ نہیں ہوتی کیمرے میں, مائکروفون کے اندر جا کر کے ادھر آگے. ٹھیک ہے, پھر یہ کہ ہوا موجود ہے. ٹھیک ہے, خالی نہیں ہے یہ اسپیس. ٹھیک ہے, ہوا موجود ہے, ہوا کے اندر آئن ہیں, عناصر ہیں, ان کے عناصر کے امیزے ہوں گے, وہ سب اس خالی ہوا کے اندر گھوم رہے ہیں. یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, ہوا ڈاکٹر مینلی پی ہال کہتے ہیں کہ کلنر نے اپنی میگنیٹک تھیوری میں یہ بتایا کہ جناب پہلے تو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کے ارد گرد جتنا ہوا کا جتنا ایریا ہے وہ خالی نہیں ہے, وہ ہوا ہے, اس پہ مختلف عناصر ہیں, آکسیجن ہے, نائٹروجن ہے, کاربن ہے, سلفر ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں جتنی ہیں آپ پڑھتے چلے آتے ہیں, سائنس کے بھی لوگ ہوں گے, اور یہ کامن سینس ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہوا میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں میں اس پہ بلیو نہیں کرتی ہوں کہ ہوا کے اندر وائرسز ہیں, وائرسز کا کوئی وجود بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بھی ایک اس پہ بھی آگے بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ہوا میں مختلف عناصر ہیں. ٹھیک ہے, اپنی خالص حالت میں موجود ہیں, آمیزوں کی شکل میں موجود ہیں, اور ہوا میں آئنز موجود ہیں. ٹھیک ہے, جن میں مختلف چارج ہیں, تو یہ سب ہوا خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کلنر کہتا ہے کہ یہ خالی نہیں ہے. پھر یہ یعنی کہ یہ ہوا جو ہے وہ اپنا ایک وجود رکھتی ہے. ٹھیک ہے, اپنا اس کا ایک وجود ہے, یعنی ہوا ایک سبسٹنس ہے. یہ جو خالی ایریا ہے یہ پورا ایک سبسٹنس ہے, بذات خود ایک سبسٹنس ہے, یہ ایک سبسٹنس ہے. ٹھیک ہے, ایک شے ہے. سبسٹنس کیا, ایک شے ہے, شے ایک چیز ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز ہے جس کے اندر اور چیزیں ہیں. سمجھ آئی؟ یعنی یہ ہوا ایک سمجھ لیں پیالہ ہے, ایک لگن ہے, اس کے اندر مزید پانی ہے, کچھ اور چیزیں ہیں, کچھ اور چیزیں. ٹھیک ہے, تو یعنی یہ ہوا جو خالی ایریا ہے یہ سبسٹنس ہے, ایک شے ہے, اس کے اندر دوسری شے موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ کلنر کہتا ہے. ڈاکٹر مینلی پی ہال کہتے ہیں کہ کلنر نے اپنی میگنیٹک تھیوری میں یہ بتایا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اٹ از ٹریمینڈس فیلڈ آف میگنیٹک انرجی. ٹھیک ہے, اٹ از ٹریمینڈس فیلڈ آف میگنیٹک انرجی. یہ مقناطیسی قوتوں کا شاندار میدان ہے. یہ سبسٹنس جو ہے جس کے اندر ڈفرنٹ چیزیں ٹریول کر رہی ہیں, موجود ہیں, مقناطیسی قوتوں کا شاندار میدان ہے.
وہ سبسٹنس، وہ شے ایک میدان ہے جس کے اندر تمام چیزیں ہیں. مقناطیسی قوتوں کا ایک شاندار میدان ہے یہ ہوا. ٹھیک ہے. The atmosphere carries magnetism of the sun. اسی فضا کے اندر، اسی ہوا کے اندر سورج کی مقناطیسی شعاعیں بھی ظاہر ہوتی ہیں. دیکھیں نا، سورج کی روشنی ہم تک اسی ہوا، اسی سبسٹنس، اسی شے کے اندر سے پہنچتی ہے، ہم تک پہنچتی ہے. اب یہ روشنی جو ہے وہ اسی سبسٹنس سے گزر کے مجھ تک پہنچ رہی ہے نا. اسی طرح یہ یہاں پہ جو ہے جل رہی ہے، اس کی یہ بھی سبسٹنس سے ٹریول کر رہی ہے، میں اس کو دیکھ رہی ہوں، میری آنکھ تک پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ تمام اسی فضا کے اندر ٹریول ہو رہا ہے. تو اس فضا کے اندر ایک مقناطیسی میدان ہے جس میں یہ سب کچھ موجود ہے. کلنر کہتا ہے کہ سب کچھ اسی میدان میں موجود ہے. مقناطیسی قوتوں کا شاندار میدان ہے. اگر آپ اس کو دیکھ سکیں، اگر باطن کی آنکھ کھلے، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں تو یہ وائی فائی کی شعاعیں، ٹھیک ہے، موبائل کے اندر جو پہنچ رہی ہیں وہ شعاعیں، یہ روشنی کی شعاعیں، میری آواز کی شعاعیں، باہر سے آنے والی آواز کی شعاعیں، اور بہت ساری لہریں جو اس کے بیچ میں ہیں، بجلی کی شعاعیں، وہ آپ کو اس کمرے میں مختلف رنگوں کی نظر آئیں گی. آپ تو حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں کس قدر شعاعیں گھوم رہی ہیں، کس قدر شعاعیں گھوم رہی ہیں. تو یہ ایک سبسٹنس ہے، مقناطیسی قوتوں کا میدان ہے جس کے اندر تمام مقناطیسی قوتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے کہ مینلی پی ہال کہتا ہے کہ کلنر نے یہ اپنا تھیوری دے دی. ٹھیک ہے. میسمر نے بھی دی، میسمرزم، کلنر نے دی میگنیٹک تھیوری. ٹھیک ہے. اور پھر مینلی پی ہال کہتے ہیں کہ ہر سیارے کی ایک میگنیٹک فیلڈ ہے. جس طرح سورج کی شعاعیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، اسی طرح سورج کا ایک ظاہر ہے، سورج ایک کیا ہے، پاور، انرجی کا ایک بہت بڑا سورس ہے. تو اس کی انرجی روشنی کی صورت میں، فوٹونز کی شکل میں، لہروں کی شکل میں زمین تک پہنچ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جس طرح سورج کے گرد مقناطیسی میدان ہے، میگنیٹک فیلڈ ہے، اسی طرح ہر سیارے کا، زمین کا ہے اور دوسرے جتنے سیارے ہیں، خدا جانے کتنے ہیں. ٹھیک ہے. خدا جانے کتنے ہیں جی، ان سب کا ایک میگنیٹک فیلڈ ہے. اسی طرح زمین کا بھی میگنیٹک فیلڈ ہے. زمین کا، جیسا میں نے کہا کہ انسان کے گرد میگنیٹک فیلڈ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح زمین کا میگنیٹک فیلڈ ہے. اور یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میگنیٹک فیلڈ جو ہے، ہر سیارے کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے، زمین کا میگنیٹک فیلڈ ہے، اور سورج کی جو انرجی ہے وہ اسی ہوا سے گزر کر ہم تک، میگنیٹک فیلڈ ہم تک پہنچی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ مثال، مینلی پی ہال کہتے ہیں کہ جناب ٹی وی کی مثال لے لیں آپ. ٹھیک ہے. ریڈیو کی مثال لے لیں، ٹی وی کی مثال لے لیں کہ اسی ہوا میں سے ٹی وی کے، ریڈیو کے پروگرام گزر کر ہم تک پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے. مختلف سٹیشنز. ٹھیک ہے. اب تو خدا جانے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں سٹیشنز آ چکی ہیں. دنیا بھر سے سٹیشن ہم جو ہے وہ کیچ کرتے ہیں گھر کے اندر ٹی وی سیٹ کے اوپر. ٹھیک ہے. پیکیجز کروائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. نیٹ فلکس کے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے جن کے تھرو وہ جمع کر کے آپ کو سٹیشنز دیتے ہیں. تو یہاں دیکھیں اس تمام سٹیشنز، امریکہ میں ایک سٹیشن چل رہا ہے، وہ کہاں سے چل رہا ہے آپ سوچئے، اور کون اسے ریسیو کر رہا ہے، کتنے اینٹینا بیچ میں آتے ہیں، پھر وہ آپ کے گھر میں پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تمام کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا ہوا میں تاروں سے آ رہا ہے؟ نہیں، اسی فضا میں لہروں میں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اسکرین پر ظاہر ہو جاتا ہے. اب ہر چینل کی مختلف فریکوینسی ہے. ٹھیک ہے. اب میں چینلز کے نام نہیں لینا چاہتی. اب دیکھیں جو کامن چینلز ٹی وی کے اوپر آتے ہیں، ہر چینل کی اپنی فریکوینسی ہے، اس فریکوینسی پر وہ چینل سیٹ ہے. ریڈیو میں جیسے آپ دیکھتے کہتے ہیں نا FM 98، FM جو ہے وہ 101، اور اس طرح چینلز ان کی فریکوینسیز ہیں نا. یہ اس فریکوینسیز پہ آپ اس ریڈیو کو سیٹ کرتے ہیں اور وہ چینل حاضر ہو جاتا ہے. اسی طرح ٹی وی کی بھی چینلز کی فریکوینسی ہے، اس پہ وہ آپ سیٹ کرتے ہیں، اس چینل کو گھماتے ہیں ریموٹ سے، وہ فریکوینسی وہاں سیٹ ہوتی ہے اور وہ چینل جو ہے وہ چلنے لگ پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا،
ہر چینل کا یعنی میگنیٹک فیلڈ بھی الگ ہوا. ٹھیک ہے, ہر چینل کا میگنیٹک فیلڈ الگ ہوا. کیوں الگ ہوا؟ فریکوینسی الگ ہے, الگ فریکوینسی الگ میگنیٹک فیلڈ, لیکن ایک ٹی وی میں سارے آ رہے ہیں, ایک اسکرین پر سارے آ رہے ہیں, الگ الگ ظاہر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے دیکھا کہ اسی ہوا میں سے الگ الگ فریکوینسیز کے تحت لہریں سفر کرتی ہیں اور آپ کی اسکرین پہ نمایاں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ جہاں کوئی سبسٹنس ہے نا جو ان تمام کو آپ گزار کے آپ کی اسکرین پر نمایاں کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ فضا, وہ ہوا, اس کے اندر سے وہ پرسرار ایجنٹ ہوا فضا ہے جس کے اندر سے گزر کے آپ کی اسکرین تک پہنچ جاتی ہیں. ٹھیک ہے جناب, اسی طرح دیکھیے, جب ہم یہ بات یہ طے ہو گئی کہ میگنیٹک فیلڈ ہے, ہر شے کا میگنیٹک فیلڈ ہے. ٹھیک ہے, اور زمانوں سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, ہر کسی نے اپنا حصہ بقدر جثہ اس میں شامل کیا ہے. ٹھیک ہے, اب بات آتی ہے کہ میگنیٹک فیلڈ کو مزید سمجھنا ہے کہ یہ میگنیٹک فیلڈ ہے. ٹھیک ہے, اور بات یہ بھی ہوگی کہ جسم کے اندر جو کچھ ہے ان کی بھی میگنیٹک فیلڈ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ میگنیٹک فیلڈ مل کے ہیومن بائیو فیلڈ بناتے ہیں, انسانی اورا بناتے ہیں. اور یہ اورا ہے کیا؟ یہ انسان کا امیون سسٹم ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, امیون سسٹم ہم کہتے ہیں نا, ہمیں پڑھایا جاتا ہے سائنس کے اندر. کیا پڑھایا جاتا ہے کہ جو آپ کے وائٹ بلڈ سیلز ہیں, آپ کے سفید خلیے ہیں خون کے, وہ جو ڈیفنس کرتے ہیں وہ یہی ہیں, اور ڈیفنس کرتے ہیں بیماریوں کے خلاف. کوئی بیماری اندر انٹر ہوتی ہے وہ لڑنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ لڑنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, خون میں جو کچھ ہوتا ہے برا, اس سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں بتایا کہ یہ اللہ نے آپ کو باہر سے بھی پروٹیکٹ کیا ہوا ہے کہ کوئی چیز انٹر ہی نہ ہو اندر. وہ حصار جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے, وہ بائیو فیلڈ کمزور ہوتی ہے تو ہی جگر خراب ہوتا ہے, گردے خراب ہوتے ہیں, جگر خراب ہوتا ہے, دل خراب ہوتا ہے, پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں, آنکھیں خراب ہوتی ہیں. یہ بائیو فیلڈ بہت 80% آپ کا بائیو فیلڈ آپ کو بچاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ میں نہیں کہہ رہی. یہ آپ ایف ڈی اے کی ویب سائٹ پہ چلی جائیے, ڈاکیومنٹ آگے میں نے ایک دفعہ شروع میں شاید آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا, ایک لیکچر تھا, تو اس میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے نیشنل ہیلتھ جو ہے اس کی ویب سائٹ پہ آپ چلے جائیے. نیشنل ہیلتھ اتھارٹی ہر ملک کی ہوتی ہے, امریکہ کی چلی جائیے, یو کے کی چلی جائیے, وہاں پہ آپ کو ہیومن بائیو فیلڈ یا ہیومن میگنیٹک فیلڈ کا بتا دیں گے کہ یہ 80% اورا ہے جو انسان کا ہے امیون سسٹم, وہ یہ بائیو فیلڈ اس کا ڈیفینس کرتا ہے. یعنی کہ آپ کا جو ہے امیون سسٹم جو ہے ڈیفینس نہیں کرتا, اس کا 80% بائیو فیلڈ جو ہے وہ آپ کا امیون سسٹم ہے. ٹھیک ہے, خود قوت بدافعتی نظام آپ کا یہ شعاؤں کا وہ حلقہ ہے جو آپ کے ارد گرد ہے. ٹھیک ہے, یہ حلقہ اگر انڈر اٹیک آئے گا, چاہے وہ اندر سے اٹیک ہو یعنی آپ کی سوچیں ہوں, ٹھیک ہے, یا اندر اور باہر دونوں سے اٹیک آتا ہے, کیونکہ موسٹلی اندر اور اٹیک اندر اور باہر دونوں سے ہوتا ہے, تو پھر جو کچھ ہوگا اس کے نتیجے میں وہ عضو آپ کا بیمار ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی اگر دل کی میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ خراب ہوئی ہے, کسی کو دل کا دورہ پڑا ہے, تو ہم کہتے ہیں نا ڈپریشن نہ لیں, ٹینشن نہ لیں. ٹھیک ہے نا, ہارٹ کا اٹیک آتا ہے. یہ صرف ہارٹ کا اٹیک نہیں آتا, ڈپریشن اور ٹینشن اور ان چیزوں سے آپ کی تمام جو اعضاء ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. اب یہ خرابی کو کیا نام دیا؟ مینلی پی حال اس پر بات کرتا ہے کہ یہ جو آپ کا میگنیٹک فیلڈ ہے ڈیسائیڈ ہو گیا ہے, اب یہ ڈسرپٹ بھی ہوتا ہے. دیکھیں نا, ایک سکرین پر ڈیفرنٹ چینل آ رہے ہیں ڈیفرنٹ فریکوینسی کے. اگر آپ دو فریکوینسیز کو آپس میں گڑمٹ کرنے کی کوشش کریں, کبھی کبھار ہوتا ہے نا ریڈیو کے دو چینل آپس میں مل جاتے ہیں, گڑ 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 کی آوازیں آ رہی, کوئی چینل سنائی نہیں دے رہا, یہاں سے خبر نامہ شروع ہوا ہے, وہاں سے گانا چل رہا ہے. اب خبر نامے کے 2 بول اور وہاں سے گانے کے 2 بول, یہ تو پھر مطلب ڈسرپشن ہو گئی نا.
مقصد ہی فوت ہو گیا کہ ہم 101 کو پکڑنا چاہ رہے ہیں، خبرنامہ سننا چاہ رہے ہیں، اور وہاں سے گانا آ رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ انسان کے ساتھ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ کی ڈسرپشنز ہوتی ہیں باڈی کے اندر، تو یہ جو بھی ڈسرپشن ہوتی ہے وہ آپ کے اورا کے اندر آتی ہے، باہر سے آتی ہے، اندر سے آتی ہے. ٹھیک ہے. انسان جو کچھ بولتا ہے، جو کچھ سوچتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان تمام کا اثر اس کے بیرونی اورا اور اندرونی اوراس پر پڑتا ہے. اندرونی میگنیٹک فیلڈ اور بیرونی میگنیٹک فیلڈ پر پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیے، تو مینلی پی ہال کیا کہتے ہیں اس اٹیک کو یا اس ڈسرپشن کو جو مایو فیلڈ خراب ہوتا ہے اس کو بات کرتے ہیں اس پر، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے انٹیگریٹی پہ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ جناب انٹیگریٹی کیا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ انٹیگریٹی جو ہے کسی چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی شے کا نام ہے کہ اس میں وہ چیز ہے، وہ سبسٹنس ہے. کسی شے کا نام نہیں ہے انسان کے اندر کہ انٹیگریٹی اس کے کوئی کیمیکل ہے، کوئی میٹر ہے، کوئی مادہ ہے جو انسان کے اندر کہیں پڑا ہوا ہے، یا کسی چیز کے اندر کوئی پڑا ہوا ہے. یعنی اس پینسل کی کوئی انٹیگریٹی ہے، اس جو کینڈل ہے اس کی کوئی انٹیگریٹی ہے. انٹیگریٹی کسی شے کا نام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک رویہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک میگنیٹک فیلڈ ہے. اب بات سمجھ آئی؟ انٹیگریٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں مینلی پی ہال، اور وہ کہتے ہیں کہ انٹیگریٹی جو ہے وہ ایک میگنیٹک فیلڈ ہے. انسان کا جو بایو فیلڈ ہے، ٹھیک ہے، اورا ہے اس کی جسم کے ارد گرد، وہ اس کی انٹیگریٹی ہے. سمجھ آئی؟ ہم کہتے ہیں فلان شخص بدعنوان ہے، کرپشن کرتا ہے، پیسے کھاتا ہے، قتل کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ انسان کی کس کی کوئی انٹیگریٹی نہیں ہے. اس بندے کی انٹیگریٹی نہیں ہے. انٹیگریٹی نہیں ہے. اور انٹیگریٹی کیا ہے؟ بایو فیلڈ اس کا تباہ ہے، برباد ہے. بایو فیلڈ خراب ہے اس کا. وہ کہتے ہیں میگنیٹک فیلڈ یا بایو فیلڈ اورا جو ہے اس کی انٹیگریٹی ہوتی ہے. وہ انٹیگریٹی اسی سے جڑا ہوا ہے. بغیر انٹیگریٹی کے کوئی بایو فیلڈ نہیں ہوتا ہے، قائم نہیں رہ سکتا. وہ انسان ہی نہیں ہے جس کا جو ہے بایو فیلڈ کے اندر کوئی انٹیگریٹی نہ ہو. انسان کی شرف سے گر جاتا ہے. اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جناب یہ انٹیگریٹی کیا ہے. ٹھیک ہے. بایو فیلڈ کی انٹیگریٹی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب انٹیگریٹی رہے گی تو کمپیٹیبلٹی رہے گی، کمپیٹیبل رہے گا. آپ کمپیوٹر کے اندر، ہر کمپیوٹر کے اندر آپ جو پروگرام ڈالنا چاہتے ہیں اس کی اس کمپیوٹر کے سسٹم کے ساتھ کیا ہونی چاہیے؟ کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے. اب آپ ایک کمپیوٹر چلاتے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس میں ایڈوب فلیش پلیئر ڈالنا ہے، لیکن آپ کا کمپیوٹر کی جنریشن بہت پیچھے کی ہے اور آپ اس میں 2025 والا کوئی ایڈوب فلیش پلیئر ڈال رہے ہو، یا 2016-20 والا، یا 17 والا، 18 والا، اور جنریشن اس کی فرسٹ ہے اور سیکنڈ ہے. تو وہ بہت چانسز ہیں کہ وہ وہاں پہ آپ کا ایڈوب فلیش پلیئر کام نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نئے پروگرام کی اس کی جو سسٹم ہے کمپیوٹر کا، اس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، مطابقت نہیں ہے. تو اس کی انٹیگریٹی متاثر ہو گئی. کس کی؟ اگر آپ نے ڈال دیا تو انٹیگریٹی نہیں رہے گی. وہ کمپیوٹر وہ کام ہی نہیں کرے گا جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے. وہ سسٹم کام ہی نہیں کرے گا اس کے اندر جا کے. اس سسٹم کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گا، اور وہ کمپیوٹر بھی کام نہیں کرے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ کمپیٹیبلٹی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. جس کو آپ کہہ لیں ہارمنی نہیں رہے گی. ہارمنی رہے گی. اگر آپ کے جسم کے اندر اعضاء کے درمیان میں دیکھیں، اگر دماغ اور میرے اس ہاتھ کے بیچ میں، ٹھیک ہے، کوارڈینیشن صحیح نہ ہو، ٹھیک ہے، پیغام رسانی نہ ہو صحیح، کمپیٹیبلٹی صحیح نہ ہو، تو کیا میں اپنے ہاتھ ہلا سکتی ہوں؟ نہیں ہلا سکتی. ٹھیک ہے. تو دماغ کی جو حالت ہے صحیح کام کرنے کی، یہ جو کمپیٹیبلٹی ہے، وہ کہتے ہیں یہ اس کی انٹیگریٹی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ انٹیگریٹی اس کی اورا میں ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، دماغ کی اورا میں دماغ کی انٹیگریٹی، دل کی انٹیگریٹی، دل کی میگنیٹک فیلڈ میں اس کی انٹیگریٹی، گردے کے میگنیٹک فیلڈ میں اس کی جو ہے وہ انٹیگریٹی، ٹھیک ہے، اسی طرح پورے وجود کے اورا کے اندر اس کی وہ اورا کی انٹیگریٹی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اب میگنیٹک فیلڈ تمام اشیاء کا ہے اور ماحول میں بھی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ انٹیگریٹی کیسے متاثر ہوتی ہے؟ میں بیٹھی ہوئی ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے، میرا ایک اورا ہے، اگر میں ٹیلی ویژن آن کر لیتی ہوں اور اس میں عجیب و غریب قسم کی کوٹ ان کوٹ عجیب و غریب قسم کا کوئی پروگرام دیکھتی ہوں، چلاتی ہوں، جو اخلاقی طور پر خراب ہے، معاشرتی طور پر خراب ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ جو ڈسرپشن ہے وہ لہروں کی صورت میں فضا میں سفر کر رہی ہے نا، میرے کانوں تک پہنچ رہی ہے، اس کی تصویریں، اس کے رنگ میری آنکھوں تک، میرے دماغ تک پہنچ رہے ہیں نا اسکرین سے۔ تو سب سے پہلے میرے بیرونی اورا تک آتے ہیں، اس کو ڈسرپٹ کرتے ہیں، پھر میری آنکھوں میں داخل ہوتے ہیں، آنکھوں کے اورا کو خراب کرتے ہیں، دماغ کے خراب کرتے ہیں، دل کو خراب کرتے ہیں، مجھے سیڈ کرتے ہیں یا مجھے بہت ایموشنل کرتے ہیں۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ ڈسرپشنز ہو رہی ہیں نا، وہ ٹی وی اسکرین سے ڈسرپشنز چل رہی ہیں اور وہ میرے اورا اور میرے پورے وجود کے اوپر طاری ہو رہی ہیں، ڈسرپشنز کر رہی ہیں، مجھے جذباتی کر رہی ہیں یا اداس کر رہی ہیں، پریشان کر رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ڈسرپشن ہوا میں بھی ہے، ٹی وی کے اندر اگر جھوٹ بولا جا رہا ہے، جو کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل جو ماحول ہے، صرف میں پاکستان کی بات نہیں کروں گی، میں آپ کو ایک بتاؤں، میں ہمیشہ بگر پکچر کو دیکھتی ہوں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے نا، وہ کھلم کھلا دن دہاڑے منہ کے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے نا، کر لو جو کرنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی سوال اٹھانے کی بھی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے، کر لو جو کرنا ہے، میں تو کروں گا، میں نے تمہارا تو گریبان چاک کرنا ہے، میں تو تمہیں ماروں گا، تمہارا حق لوں گا، چھینوں گا، کر لو جو کرنا ہے، میں پاورفل ہوں، یہ صرف حال ہے۔ دنیا میں بھی سب کچھ یہ ہو رہا ہے، ساری دنیا میں ہو رہا ہے، ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ آج ہم جن کو ایجنسیز کا کام کہتے ہیں یا دوسرے اداروں کا کام کہتے ہیں، پوری دنیا میں شد و مت سے جاری ہے۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ڈھک کے، چھپ کے، ٹھیک ہے، کوئی واردات یا ڈرامہ بنا کے لوگوں کو پھر بیوقوف بنا کے اس میں انگیج کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو یقین کر لیں۔ ادھر کیا ہے؟ ڈرامہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کھلم کھلا دن دہاڑے سب کے سامنے، آنکھوں کے سامنے دوسرے کی گریبان میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ہوتا ہے پھر ایک معاشرے کے اندر کوئی عمل یا زیادتی اس طرح کی، وہ پھر ٹی وی کے اندر پروگراموں میں آپ کو پتہ ہے کیا چل رہا ہے؟ گالم گلوچ، پھر وہ پیسوں پہ بکے ہوئے لکھاری، مصور، ڈرامہ نگار، جو کچھ تخلیق کر رہے ہیں اخبار میں، ٹی وی میں، ٹھیک ہے، موبائلز کے تھرو جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب کچھ، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ اس فضا میں داخل ہو رہا ہے۔ وہاں ہم نے کیا کیا؟ اس فضا کی انٹیگریٹی کو خراب کیا۔ وہ ڈسرپشنز کہاں آئیں؟ ہوا کے اندر داخل ہو گئیں۔ وہ ڈسرپشنز، وہ جھوٹ، وہ فساد، سب سے پہلے جو ٹی وی اسکرین پر کسی اسٹوڈیو میں بولا جا رہا ہے، وہ اسی ہوا سے چل کر کے آپ کے گھروں تک پہنچی، گھروں میں اسکرین تک پہنچی، پھر وہ آپ تک پہنچی، پھر آپ معاشرے میں جب گھومتے ہیں ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ تو وہ جو تضاد ہے، وہ بگاڑ ہے، وہ انٹیگریٹی کی خرابی ہے، وہ کیا ہے؟ پورے معاشرے کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ وہ ڈسرپشن، وہ تباہی، وہ بربادی، وہ لہروں کا بگاڑ، وہ موجود ہے اور ہم سب اس میں زندہ ہیں، جی زندہ ہیں، میں زندہ ہی ہیں۔ یہ میگنیٹک فیلڈ جو ہے کسی بھی چیز کا جب آپ خراب کر دیتے ہیں، چاہے انسان کا میگنیٹک فیلڈ تباہی بربادی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، چاہے وہ قدرتی جو ہے درختوں کا، پہاڑوں کا، میدان کا، زمین کا، جاندار کا، کسی بھی چیز کا، بے جان کا، پتھر کا، پرندوں کا، چرندوں کا، ان کا خراب کیا جا رہا ہے، تو تباہی و بربادی سب پر آئے گی، کیونکہ ہم سب اس فضا میں سانس لیتے ہیں، اس ہوا میں، اس زمین پر چلتے ہیں،
اسی زمین پر بہنے والے پانی کو پیتے ہیں، زمین کے اندر بہنے والے پانی کو پیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جیتے ہیں. تو جب ایک میگنیٹک فیلڈ خراب ہوتا ہے، یقین مانیے ایک چینل پر بری بات ہوتی ہے تو وہ صرف اس چینل تک محدود نہیں ہوتی، وہ ہوا میں سے گزر کے آتی ہے، ہوا کے اندر ڈسرپشن پیدا کرتی ہے، ہوا میں جتنے وجود ہیں ان کی میگنیٹک فیلڈ تباہ کرتی ہے، بربادی کرتی ہے، پھیلاتی ہے. بڑی بڑی برائی ہے یہ. ہم نے اس کو عام لیا ہوا ہے کہ دیکھیے، اور پاورفل فریکوینسیز کی ہیں جھوٹ، تباہی، فساد، ان کی عجیب و غریب قسم کی فریکوینسیز ہیں جو اسی ہوا سے چل کے آتی ہیں. جب یہ زیادہ ہوں گی ماحول کو خراب کرتی ہیں، ماحول کے اندر جتنے عناصر ہیں، جو گیسز ہیں، ان کے میگنیٹک فیلڈ ہیں، ان کو برباد کرتی ہے. میں نے وہی بات کی، پھر ہمارے وجود کے میگنیٹک فیلڈ تک پہنچتی ہیں، اس کو برباد کرتی ہیں. اب اس میں صرف ٹی وی سے پہنچنے والے چینلز نہیں ہیں، یہ وائی فائی کی جو شعاعیں ہیں، ٹھیک ہے، سب سے بڑی تباہی اس کے تھرو لائی جا رہی ہے، اس کے تھرو ہی لائی جا رہی ہے. اب وائی فائی کی جو سسٹم ہے اسی کے تھرو سے آپ کا ایک اس وائی فائی کے سسٹم سے آپ کا ٹی وی بھی چلتا ہے، ٹیلی فون بھی چلتا ہے، موبائل بھی چلتا ہے، کمپیوٹر اسکرین بھی چلتی ہے. ٹھیک ہے، کسی نے وائی فائی پہ رکھا ہوا ہے، کسی نے جو ہے وہ لینڈ لائن کی جو ہے آپٹک فائبر جو ہے اس کے تھرو لے رہا ہے، لیکن چل رہا ہے اور ڈسرپشنز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپٹک فائبر سے ذرا کم آتی ہیں، لیکن جو وائی فائی ہے اس میں بہت زیادہ تباہی ہے. اب یہ ڈسرپشنز فضا میں پیدا کر دی، تضادات، جھوٹ، فساد، اس کی جو میگنیٹک فیلڈ ہے، جھوٹ کا میگنیٹک فیلڈ ہے آواز کی صورت میں، وہ سارا اس فضا سے گزر کے فضا کو آلودہ کر دیا. فضا کی آلودگی جس کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں نا، فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو گئی ہے، نائٹروجن زیادہ ہو گئی ہے، وہ تو اپنی جگہ. فضا کی اصل آلودگی فضا میں موجود خراب اور بدترین قسم کے ڈسرپٹڈ میگنیٹک فیلڈز ہیں. چاہے وہ وائی فائی کا میگنیٹک فیلڈ ہے، 5G ہے، 4G ہے، اب 6 اور 7G کی بات ہو رہی ہے، چاہے یہ ہے ٹی وی چینل سے آنے والی ڈسرپشن ہے، کسی کی کوئی فسادی تقریر ہے، سب کچھ ادھر سے چلا آ رہا ہے. پھر جب ہم اس فضا میں جھوٹ بول کر اپنا کوئی گناہ سرزد کرتے ہیں، کوئی قتل کر دیتا ہے، وہ سب کچھ یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے اس فضا کے اندر. دیکھیے، ہم کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن ہم خاموش ہو کے ہمارے اعضاء بولیں گے. ٹھیک ہے، اور اب تو سائنسدانوں نے بھی کہہ دیا کہ فضا میں جو کچھ ہے اس کو وہ ریوائنڈ کر کے چلا کے دوبارہ سنا دیتے کہ جناب اس فضا کے اندر یہ کچھ بولا گیا تھا، یہاں ریکارڈڈ ہے، ری پلے کر دو. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کے پاس کن فیکون کی طاقت ہے، یہ جتنی انرجی ہم بولنے میں یا کوئی برا عمل کرتے ہیں، جو قتل کرتے کسی اور انسان کا، تو وہ ایک نیگیٹو انرجی ہے جو ہم نے اس فضا میں داخل کی ہے، وہ یہاں پڑا ہوا ہے، کسی نہ کسی جگہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر وقت آنے پر اپنا ثبوت بھی دے گا. ٹھیک ہے، قیامت کے دن دے یا کوئی سائنسی ایسی چیز ہو جائے کہ وہ اس کو لے آئیں سامنے. لیکن اس طرف سائنس جا نہیں رہی، برائی کو ٹیکل کرنے کے، یعنی کہ برائی کو گھیرنے کی طرف نہیں جا رہی، اس کو پھیلانے کی طرف جا رہی ہے زیادہ تر. کیونکہ ظاہر ہے جو 1% گلوبل ایلیٹ ہے، اس کی ساری کوشش یہی ہے کہ ڈسرپٹیو میگنیٹک فیلڈز جو ہے پیدا کیے جائیں، بگاڑ پیدا کیا جائے، ہارمنی ختم کی جائے. ٹھیک ہے، ہارمنی ختم کی جائے. ہارمنی ختم ہوتی ہے زلزلے آتے ہیں، ہارمنی ختم ہوتی ہے تو تباہیاں آتی ہیں. دیکھیں، قدرتی آفات میں بھی میں ایک اور بات بھی یہاں پہ شامل کر دوں مختصراً، کہ یہاں پہ قدرتی آفات جو ہیں اب ان کو بھی ہائی جیک کر لیا گیا، اس میں بھی ڈسرپشنز ڈالی جا رہی ہیں. قدرتی آفات جو ہے اس میں بہت کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں جس میں کیمپ ٹریلز ہیں. اب دیکھیں، ہم کہتے ہیں بارش ہو رہی، مصنوعی بارش کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے کی جاتی ہے. اور کلاؤڈ برسٹ کیوں ہوتے ہیں دنیا میں؟ جہاں جہاں کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ آپ نے کلاؤڈ سیڈنگ کی ہے. موسٹلی دنیا میں تو یہی ہو رہا ہے. یہاں پر میرے پاس ایک باقاعدہ ویڈیو ہے جس میں میں نے اپنے گھر کے باہر ایک طیارے کو، یہ پتہ نہیں وہ کس قسم کا طیارہ تھا، کیا بلا تھی، وہ باقاعدہ ٹریلز کیمیکل سپرے کر رہا تھا آسمان پہ. ٹھیک ہے، جب بادل اگلے دن، دوسرے تیسرے دن موسم میں ہوتے ہیں کہ بھئی بادل آ رہے ہیں،
تو وہ اسپرے کر دیتے ہیں کیمیکل کا. اور یہ بچپن سے میں دیکھ رہی ہوں, لیکن میں نے اس کا باقاعدہ ویڈیو ثبوت جو ہے مطلب میں 1 یا 2 سال پہلے بنایا تھا, اور میرے پاس پڑی ہوئی ہے. مے بی میں شارٹس میں ڈال دوں, آپ لوگ شارٹس میں دیکھ سکتے ہیں اس کو, یا اسی میں ڈال دوں. تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے وہ ایک لمبی لکیر کی صورت میں آسمان پر وہ کیمیکل اسپرے کرتا ہے, اور وہ ایک لکیر نہیں تھی, بار بار وہ گھوم گھوم کے بنا رہا تھا آسمان پہ. اور اس کے بعد اگلے دوسرے دن بارش ہوئی تھی, اور پھر بارشیں جو ہے وہ خطرناک دھماکے کے ساتھ بادل پھٹتے ہیں, اور پھر بارش ہوتی ہے بہت زیادہ. تو یہ چیزیں انسان قدرتی آفات جو ہے اس میں بھی ڈسرپشن کر رہے ہیں, سب کے میگنیٹک فیلڈ دباؤ برباد کر رہا ہے, فریکوینسیز کے ذریعے کر رہے ہیں یہ سب کچھ. ہارپ کی ٹیکنالوجی بنائی گئی ہے, ہارپ کی. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جناب آسمان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ جو گرمی اتنی ہو گئی ہے آسمان میں اسپرے کرتے ہیں. بھلا پوچھا گیا کہ اسپرے کس چیز کا کرتے ہو جناب, یہ تو بتاؤ. بھائی سلور کا کرتے ہیں, بیریم کا کرتے ہیں. خدا کے بندو, سلور کے کیا نقصانات ہیں, بیریم کے کیا نقصانات ہیں, کبھی کیوں کر رہے ہو یہ؟ نہیں جی, اتنے نہیں ہیں, اتنے نہیں ہیں جی. انسان کو ڈیمنشیا دیتا ہے, دماغ کو بھولنے کا مرض لاحق ہوتا ہے انسان کو. جب بھولنے کا مرض ہو گیا انسان, جس کا حافظہ ہی نہیں رہا, اور پھر مختلف اور طرح کی بیماریاں ہیں جو پیدا ہو رہی ہیں انسان کو, کیونکہ وہی کیمیکل جب بارش ہوگی زمین پر آئے گا, اس پہ فصلیں اگیں گی, وہ پانی انسان پئیں گے. کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اس لیے وہی بات کہ جو کر رہے ہیں یہ میگنیٹک فیلڈ تباہ و برباد کر رہے ہیں, بادلوں کا, بارش کا, اس ہوا کا, وہ کرپٹڈ بلڈ لائن سے کر رہی ہے. تو جب آپ ہارمنی نہیں رہنے دو گے, ہارمنی کیا ہے؟ موسم تھوڑا گرم ہوا, پانی کی ذخیروں سے بخارات اٹھے, ٹھیک ہے, ان کو حضرت میکائیل علیہ السلام اگر مذہبی طور پہ ہم دیکھیں, اٹھایا اپنی چھڑی سے, ان کو ہلایا, بادلوں کو ادھر ادھر ہوائیں چلیں, ٹھنڈے ہوئے بادل برسے اور بارش ہوئی. ٹھیک ہے, تو جہاں پہ کیونکہ میں ایسے زون میں ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ہے, اور بچپن سے یہ میں مشاہدہ کر رہی ہوں, اور بچپن سے کسی کا اس کے پاس جواب. وہ کہتے تھے جیسے کہ باہر کے ملکوں میں تو بہت اس پہ ریسرچ ہو چکی ہے, ویدر انجینئرنگ کے اوپر, ٹھیک ہے, ویدر موڈیفیکیشن کے اوپر, کہ لیکن یہاں پر ہمارے یہاں اس کو تسلیم نہیں کیا گیا ابھی تک کہ ایسا ہوا ہے. حالانکہ باقاعدہ ڈاکومنٹڈ جو ہیں اس کے اوپر ثبوت ہیں. امریکہ نے ویتنام کی جنگ میں جو ہے کلاؤڈ سیڈنگ کی تھی 1950s کے اندر. اب تو دیکھیں 2025 سے کتنی انہوں نے ٹیکنالوجی آگے لے گئے, ہارپ کو بھی لے آئے ہیں. ہارپ کیا کرتا ہے؟ ہارپ جناب جی, کوئی ہارپ جو ہے وہ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ تھا. آپ کبھی دیکھیں وہ بڑی بڑی تاریں اس میں لگی ہوتی ہیں, بہت بڑا سا ہوتا ہے, اس کو ہلایا جاتا ہے, فریکوینسی پیدا ہوتی ہے, آواز پیدا ہوتی ہے. اسی طرح انہوں نے ایک بہت بڑے علاقے پر ایک ہارپ بنایا ہے. اس ہارپ کے اندر سے فریکوینسیز ڈالتے ہیں, بادلوں میں جاتی ہیں, بادلوں کو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ اس میں ڈسرپشنز پیدا کرتی ہیں, جو عناصر ہیں وہ موجود ہیں, آئنز موجود ہیں ہوا کے اندر, فضا کے اندر, ان کو ڈسرپٹ کرتی ہیں. پوری ہماری ہوا کو انہوں نے آئونائزڈ کر دیا ہے. ہم لوگ تو ایک سینڈوچ کے اندر رہ رہے ہیں, اوپر خلا میں یہ پہنچ گئے, اور وہاں پہ جا کر کے انہوں نے وہاں سے تباہی پھیری ہوئی ہے. ایلون مسک جس کو دنیا اس کے پیچھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, آپ لوگ سب ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرح طرح کی ایپ. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ کہیں گے آپ بھی, میں کوئی یوز نہیں کرتی, کوئی ایپ یوز نہیں ہو رہی میرے ہاں. یہ صرف ٹویٹر ایک ایپ ڈالی ہوئی ہے, اس پہ اکاؤنٹ ہے میرا, کبھی دیکھ لیتی ہوں, اس پہ بھی نہیں جاتی ہوں. باقی جو جنرل سرچ انجنس ہیں اس پہ میں جاتی ہوں اور وہ کرتی ہوں, اور کوئی ویب سائٹس ہیں ان کو دیکھتی ہوں. ایپوں پہ جانا, اسپیشلی چیٹ جی پی ٹی اینڈ, اور ٹویٹر پہ گراک آ گیا ہے, اور طرح طرح کی, اور گیمز, سب سے یہ سرویلنس کر رہے ہیں, سب سے کنٹرول کر رہے ہیں. ہماری انرجی کو, ہمارے بایو فیلڈ کو تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ مینلی پی ہال بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی انٹیگریٹی برباد کر دیتے ہو. انٹیگریٹی, بایو فیلڈ کی انٹیگریٹی, بایو فیلڈ کی انٹیگریٹی یہی ہے کہ آپ کو بچا کے رکھے. اللہ نے یہ آپ کے ارد گرد میگنیٹک فیلڈ اس لیے دیا ہوا ہے کہ آپ کی آنکھیں محفوظ رہیں, آپ کا جسم محفوظ رہے, اور آپ متاثر نہ ہوں ان چیزوں سے, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے جی, سپیڈ والی گیمز کھیلنی ہے. لہٰذا مجھے تو 5G چاہیے. واہ زبردست, یہاں پہ تو 5G ہے, ٹھیک ہے, واہ زبردست, سب 6G کی طرف جا رہے ہیں. میں تو ایسی گاڑی میں سفر کرتا ہوں جس میں 5G ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو جو رات کو نیند نہیں آتی, اور 40 سال کے بعد آپ کے بال گر گئے ہیں, 40 سال کے بعد آپ کے بال گر گئے ہیں,
نیند نہیں آتی ہے، جھنجھلائے ہوئے رہتے ہیں، تمیز نہیں ہے بات کرنے کی لوگوں کو، بڑے چھوٹے کا احترام نہیں ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ جذباتی رویے کیوں ہیں معاشرے کے اندر؟ جہاں پہ کھڑے ہونا ہے وہاں پہ بیٹھ جانا ہے، جہاں پہ بیٹھنا ہے وہاں پہ کھڑے ہو جانا ہے. یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ ڈسرپشن کیوں ہے؟ یہ ڈسرپشن اسی لیے ہے کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے اورا کو انڈر اٹیک کر دیا ہے، انڈر اٹیک لے آئے ہیں اس کے ان مقناطیسی میدان کی ڈسرپشن کے انڈر اٹیک لے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ فضا آلودہ ہو گئی تو ہمارے گھر، خاندان، حکومتیں سب آلودہ ہیں. کیا چل رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی فضا کو دیکھیے آپ وہاں پہ. میں نے یہی بات کی کہ مینلی پی ہال کہتا ہے کہ جھوٹ کی فریکوینسی ہے، سچ کی فریکوینسی، یعنی ہمارے جذبات کی، ہمارے خیالات کی، ہمارے احساسات کی، ہمارے اعمال کی فریکوینسی ہے. گندی ہوگی اس فضا کو آلودہ کرے گی. اس فضا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کو آلودہ کرے گی، ان کی فریکوینسی کو متاثر کرے گی. چلو کہیں ایک دو لوگ کر رہے ہو تو بات بھی ہے، بات بن جائے گی کبھی، چلو بھائی اتنا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جب معاشرے کے 80% لوگ، 90% لوگ اسی کام پہ لگے ہوئے ہوں، آپ اس فضا کا، اس ماحول کا، اور پھر دنیا کا آپ مشاہدہ کر لیں، پوری دنیا میں ہو رہا ہے تو پوری دنیا کے اندر پھر آپ دنیا کے میگنیٹک، زمین کا میگنیٹک فیلڈ آپ دیکھ لیں. ہر بندہ دوسرے بندے کے میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ لگا ہوا ہے تباہی بربادی میں. تو پھر خاندان کہاں باقی رہیں گے؟ شہر کہاں باقی رہیں گے؟ پھر حکومتیں کہاں باقی رہیں گی؟ پھر زمین کا میگنیٹک فیلڈ تباہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، کچھ تو کستن کر رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ویدر ماڈیفیکیشن سے وہ لوگ انٹیگریٹی متاثر کر رہے ہیں. انٹیگریٹی جو ہے نا وہ ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اگر ہم انٹیگریٹی کو دیکھیں تو وہ ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کے ساتھ ملی ہوئی ہے. مینلی پی ہال بھی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب یہ انٹیگریٹی جو ہے وہ، اس نے ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کے الفاظ استعمال نہیں کیے، یہ میں کر رہی ہوں کیونکہ اس نے یہ کہا ہے کہ کمپیٹیبل، اس نے کہا ہے نا کہ کمپیٹیبل رہے ہمارا وجود کائنات کے ہر شے کے ساتھ. اس کی ہمارے وجود کا میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ اس کائنات کے ہر وجود کے میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ کمپیٹیبل رہے، ہارمنی میں رہے، توازن میں رہے، تو کائنات خوبصورت ہوگی، امن سے بھری ہوئی ہوگی. اب کمپیٹیبلٹی کو میں یہاں ڈیفائن کروں تو کمپیٹیبلٹی جو ہے نا وہ ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی ہے. ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کیا ہے؟ ایک گھڑی ہے، اس کی چیک کر لیتے ہیں اس کی ویلیڈیٹی اور اس کی ریلائبلٹی کیا ہے. گھڑی کی ویلیڈیٹی یہ ہے کہ گھڑی کو ٹائم دیکھنے کے لیے بنایا گیا ہے. اگر گھڑی وزن تول کر کے دے گی آپ کو تو وہ گھڑی نہیں ہوگی، وہ بیلنس ہوگا، وہ ترازو ہوگا، وہ گھڑی نہیں ہوگی. تو جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے جس چیز کو بنایا گیا ہے وہ مقصد کو پورا کرتی ہے تو وہ کیا ہوگی؟ وہ چیز ویلڈ ہوگی، یہ ویلیڈیٹی ہوگی. ریلائبلٹی کیا ہے گھڑی کی؟ گھڑی کے اندر اگر 5 بجے ہیں، 5 بجے کا وقت ہوا ہے، دوسری گھڑیوں میں، تمام گھڑیوں میں صحیح وقت کیا ہے اگر زمانے کا، وہ 5 بجے ہیں شام کے، اور گھڑی بجا رہی ہے رات کے 12 بجے، تو یہ گھڑی ریلائبل نہیں ہے، صحیح وقت نہیں دیتی ہے، ٹھیک وقت نہیں دیتی ہے، ریلائبل نہیں ہے. تو جس کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس مقصد کے لیے وہ رہے، اور پھر وہ مقصد میں ایکوریسی ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ وقت تو دیتی ہے مگر غلط وقت دیتی ہے، پھر بھی کام کی نہ ہوئی نا. وقت تو دیتی ہے، گھڑی ہے، وقت دے رہی ہے، چلو ویلڈ ہو گئی، اب ریلائبل نہیں رہی، یعنی صحیح وقت نہیں دے رہی. کبھی 5 بجے پر 12 بجاتی ہے، کبھی 1 بجا دیتی ہے. تو اسی طرح ہر شے کی جو انٹیگریٹی ہے وہ کیا ہے؟ ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی ہے. ٹھیک ہے، ابھی انسان کی ویلیڈیٹی کیا ہے یہ بلا بتاؤ. اس پہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے شروع کے لیکچر کے. مقصد حیات کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت کیسے، کیا مطلب ہے؟ عبادت یہ ہے کہ خدا کو پہچانو، اس کو تلاشو، اس کو ڈھونڈو، اور خدا کو پہچان کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. ٹھیک ہے، سجدہ ریز ہو جاؤ، اور تمہارا وجود جو ہے وہ امن ہی امن ہو دوسروں کے لیے، کائنات کے ہر وجود کے لیے. یہ ہے آپ کا مقصد زندگی. تو اب یہاں پر یہ ویلیڈیٹی ہے انسان کی. اب ریلائبلٹی کیا ہے؟ کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا وہ اس کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے،
ساری زندگی گزار لی، 90 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، وہ مقصد ہی پورا نہ ہوا، کچھ حد تک ہوا، اور یعنی کہ 2-3% وہ مقصد حاصل کیا، یا 4-5%، اور باقی 95% جو ہے وہ زیرو، زیرو نمبر، زیرو لے لیا آپ نے، ہاں کسی نے. تو کیا ہوا کہ ریلائبل تو نہ ہوا نا، کہ کبھی آپ نے ایک دن نماز پڑھی، یا ایک دن آپ نے زکوٰۃ خیرات 1 سال دے دی، جب واجب تھی آپ پر زکوٰۃ، تو 1 سال زکوٰۃ دے دی، اگلے سال زکوٰۃ نہ دی، پھر اگلے سال نہ دی، حالانکہ آپ جو ہے زکوٰۃ دینے کی اس میں آ رہے تھے دائرے میں. تو اسی طرح یہ ریلائبلٹی نہ ہوئی انسان کی. ٹھیک ہے، اب انسان خود کو جیسے کہ مومن ہے، ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، اچھا مومن کے سفر میں ہے، لیکن ٹھیک ہے ٹرائل اینڈ ایرر ہوتا ہے، مگر ٹرائل اینڈ ایرر ہوتا ہے نا، جب ایرر 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 ہوتا ہے، ایرر ہوتا ہے اور چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے، تو پھر اس کو کیا کہیں؟ اس کو کہیں گے ریلائبل نہیں ہے یہ بندہ، اس کی ریلائبلٹی نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے نا، آج کچھ کہہ رہے کل کچھ اور کہے گا، آج کہتا ہے سچ بولو، کل کچھ اور. دیکھتے تو ہیں آپ لوگوں کو کیسے کیسے بیانات بدلتے ہیں، کیسے کیسے رویے بدلتے ہیں. یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کر یاد آیا، ہاں کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا. آج بھی موسم بڑا بدلا ہوا ہے، فوراً خزاں کی طرف رواں دواں نظر آتا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ کل فوراً ہی دھوپ نکلی پڑی ہوگی. یہاں پنجاب میں، اسلام آباد میں نے دیکھا ہے کہ یہ بڑی عجیب سی چیز ہوتی ہے کہ ایک دم سے ٹھنڈا اور ایک دم سے گرم جو ہے وہ سورج نکل آتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو تھوڑی ریلائبلٹی کرتے ایک بڑی کمپرومائزڈ قسم کی ہے، موسم کی بھی صورتحال ہو گئی. تو یہی بات ہے کہ انسان کی بھی جو ویلیڈیٹی ہے اپنے مقصد حیات والی، وہ بھی نہیں ہے. اگر وہ ہے تو اس کے ساتھ اس کی ریلائبلٹی نہیں ہے. 2 دن جو ہے وہ سچائی پہ گزرتے ہیں ہفتے کے، اور 5 دن جو ہے وہ جھوٹ پہ چلے جاتے ہیں. یہ کیا چکر ہے بھائی؟ بات یہ ہے جناب، انٹیگریٹی نہیں ہے آپ کی سوچوں کی، ہماری سوچوں کی. کہ ہم سب اسی دس میں شامل ہیں، کوئی آگے کوئی پیچھے. تو ہم کہنا چاہیے، معاف کیجیے گا آپ نہیں، تو مطلب آپ لوگوں کو نہیں کہہ دیتی ہوں، منہ سے نکل گیا، اس میں بھی شامل ہوں. ٹھیک ہے، تو کوشش کرتی رہنی چاہیے، بھرپور کوشش ہونی چاہیے ہماری اخلاص کے ساتھ، تو تاکہ ہماری جو ریلائبلٹی ہے کم از کم کچھ تو ریلائبلٹی ہو نا ہماری. ہفتے کے 2 دنوں والی یا 1 دن والی ریلائبلٹی ہے، تو پھر کیا وجود کا کیا لے کے پھر رہے ہیں، کیا ہم مطلب کیا آخر میں لے کے جائیں گے ہیں؟ تو یہ والی بات ہے. اور کیا کوشش ہے ہماری پھر مقصد حیات بھی فوت ہو جاتا ہے جب ریلائبلٹی نہیں رہتی. تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ بات یہ ہے کہ پھر وہ گھڑی جو ہے وہ ٹائم تو دے رہی تھی غلط یا صحیح، کبھی غلط یا صحیح، پھر اتنی وہ غلط دینے لگ گئی کہ بند ہی ہو گئی، سیل ہی ختم ہو گیا، ڈیڈ ہو گئی. تو یہ بات ہے کہ جو انٹیگریٹی ہے، مینلی پی حال کہتا ہے، اس کو کمپیٹیبل ہونا چاہیے. اس کو کمپیٹیبلٹی میں لے کے چلو، اپنے وجود کی، اپنے اورا کی، اپنے بایو فیلڈ کی جو انرجی ہے اس کو کمپیٹیبل رکھو. ٹھیک ہے، اور وہ اس کو اس کی ریلائبلٹی ہو، اس کی ویلیڈیٹی ہو. آپ کے جو دل ہے فار ایگزامپل، اس کو ہم دیکھ لیں، اس کی ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کیا ہے کہ دل کا جو کام ہے وہ کرے گا، اس کا جو مقصد ہے دل کا وہ اپنا وہ کرے پورا. اور پھر دل کا یہ نہیں کہ ایک دن دل جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ کے وہ گردے کا کام کر رہا ہے، ایک دن چھوڑ کے جناب جی وہ کچھ اور کر رہا ہے. یا پھر دل جو ہے وہ اس میں اتنی ڈسرپشنز آ گئی ہیں کہ وہ سچویشن اتنی اس کی خراب ہو گئی ہے کہ وہ ریلائبل ہی نہیں رہا کہ کبھی کسی لمحے بھی دل جو ہے اپنا کام چھوڑ سکتا ہے. تو ہر عضو کی ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی، اس کو بہت زیادہ چیلنجز ہو گئے ہیں. جب یہ چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں، اس کی وجوہات ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہم بولتے ہیں، وہ سب ہمارے اپنے وجود کی اورا کے اندر کہیں نہ کہیں سٹور ہوتا ہے. یہ ٹراما کیا ہوتا ہے بتائیں؟ یہ ٹراما کیا ہے؟ یہ ٹراما ہے کیا؟ ٹھیک ہے، کسی بھی کرب، کسی بھی اذیت، کسی بھی گناہ کا وہ بوجھ جو ہماری انرجی میں سٹور ہو جاتا ہے، وہ ٹراما ہے.
کہتے ہیں نا ایک بچے کو آگ سے نکالا، جلتے ہوئے گھر میں سے نکالا. اب بچہ جب بھی کسی جلتے ہوئے گھر کو دیکھتا ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اور کانپنے لگ جاتا ہے، اور وہ اس کے اوپر کیفیت تاری ہوتی ہے، کیونکہ وہ انرجی اس کے اندر سٹور ہے، اس دکھ کی، اس کرب کی انرجی اس کے اندر سٹور ہے، اس کے دماغ کی بائیو فیلڈ کے اندر وہ سٹور ہے. یہ ٹراماز ہمارے بائیو فیلڈ میں ہوتے ہیں. اسی طرح سے انرجیز جو ہے ان کا ریوالو کرنا، ان کا سرکولیشن میں رہنا، حرکت میں رہنا، اور پھر ایوالو کر کے اللہ کے یعنی سورس کے انرجی سے کنیکٹ ہونا اور اس کنیکشن کو فیل کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پورے وجود کی جس کو انرجی ہے وہ گاڈ کی انرجی کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا یہی کہ پھر جو ہے انسان نہ ویلیڈیٹی رہے گی اس کی، نہ اس کی پھر ریلائبلٹی اور اس کی ویلیڈیٹی دونوں چیلنج ہو جائیں گی، اور ساتھ میں پھر کوئی انٹیگریٹی بھی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال پھر واقع ہوتی ہے. تو جو مینلی پی ہال ہے وہ انٹیگریٹی کے زمرے میں بائیو فیلڈ کو کہتا ہے کہ آپ کا بائیو فیلڈ ہے اور وہ اسٹرانگ اسی وقت ہوگا جب اس کی انٹیگریٹی آپ چیلنج نہ کرو. ٹھیک ہے، ہم مختلف طریقوں سے چیلنج کرتے ہیں. اس میں ہمارا کھانا پینا بھی آ جاتا ہے. کھانے پینے کی چیزیں بھی ایسی ہیں جو ہم کھاتے ہیں اپنے اعضاء کو بیمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اعضاء جو ہے ہمارے ریلائبل نہیں رہتے، ویلڈ نہیں رہتے. پھر ہم جو سوچتے ہیں وہ بھی ریلائبلٹی ویلیڈیٹی کو خراب کرتے ہیں. پھر جو ہم کرتے ہیں وہ بھی ریلائبلٹی ویلیڈیٹی کو خراب کرتے ہیں. پھر کچھ لوگ ہیں جو مسلسل اسی کام پہ لگے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کرپٹڈ بلڈ لائنز جو ہماری ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں اس کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے ہر حوالے سے، غذا سے، ٹھیک ہے، زراعت سے، تعلیم سے، معاشرت سے، سیاست سے، کاروبار سے، تمام حوالوں سے وہ لگے ہوئے ہیں ڈسرپشنز پھیلانے. کرپٹڈ بلڈ لائنز، وہ ڈسرپشنز بھی آ رہی ہیں. تو جو ہم اندر سے بھی کمزور، باہر سے بھی، تو پھر اورا نے کیا ہونا ہے، ہمیں بچانا کیا ہے؟ وہ 80% اورا قوت مدافعتی نظام والا، اس نے پھر کیا بچانا ہے ہمیں؟ تو یہ کہتا ہے کہ یہ تمام کچھ جب ہوتا ہے نا تو یہ تمام ڈسرپشن، بیمار وجود ماحول میں ایک میگنیٹک سکنس پیدا کرتے ہیں. کیا پیدا کرتے ہیں؟ میگنیٹک سکنس. مینلی پی ہال کہتا ہے کہ میگنیٹک سکنس پیدا ہو جاتی ہے. آج پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ کیا ہے؟ ایکیوٹ قسم کی شدید قسم کی میگنیٹک سکنس ہے. بیمار اوراز پھر رہے ہیں. آپ کہیں گے کہ انجم بخاری جو ہے وہ ایکسٹریم پہ جا رہی ہے، یہ کری وہ کری. آپ دیکھیے، ہم اپنے آپ کا جائزہ لے لیں نا، میری باتوں کو چھوڑ دیجئے. دن میں کتنے وقت ہم شکر گزاری کی کیفیت میں رہتے ہیں؟ دن میں ہم کتنی مرتبہ ہم غیبت سے بچتے ہیں؟ دن میں ہم کتنی دفعہ اپنی آنکھوں کو بچاتے ہیں، اپنی زبان کو بچاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بچاتے ہیں، اپنے پاؤں، اپنے قدم کو، اپنی سوچوں کو بچاتے ہیں؟ ایسا کرتے ہیں؟ کتنی دفعہ کرتے ہیں؟ تو اگر نہیں کرتے تو وہ چیزیں ایسی تھوڑی کہ بتا کے نوک کر کے آپ کے اورا میں آتی ہیں، آپ کے میگنیٹک فیلڈ میں آتی ہیں، نوک کر کے آتی ہیں کہ میں آ جاؤں. ایسا نہیں ہوتا. انرجی جو ہے وہ بالکل خاموشی سے ٹریول کرتی ہے. اب دیکھیں میری آواز ٹریول کر رہی دکھائی دے رہی ہے، سنائی دے رہی ہے نا. اور جو فیلنگز اور جذبات ہوتے ہیں وہ تو سنائی بھی نہیں، صرف محسوس ہوتے ہیں، ٹریول کر جاتے ہیں اندر اور ٹراما کی شکل میں اندر بیٹھ جاتے ہیں. تو ہر وجود جب بیمار ہو جاتا ہے، میگنیٹک فیلڈ بیمار ہو جاتا ہے، تو وہ اس ماحول کے میگنیٹک فیلڈ کو بیمار کر دیتا ہے. مینلی پی ہال کہتا ہے کہ پھر میگنیٹک سکنس میں ہم رہتے ہیں، پورا ماحول بیمار ہو جاتا ہے، میگنیٹک سکنس کا ماحول بن جاتا ہے، میگنیٹک سکنس آ جاتی ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. اب دیکھیے جو یہ کام مینلی پی ہال نے یہاں تک ڈیفائن کیا. پھر جو کلنر کی جو بات تھی نا، جس نے میگنیٹک تھیوری پیش کی تھی، اب کلنر جو ہیں انہوں نے اس پر تھوڑی مزید روشنی ڈالی. کلنر نے کہا کہ یہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے انسان کا وہ کتنے فٹ تک اس کے ارد گرد ہوتا ہے. یہ 4 سے کہتے ہیں کہ یہ کلنر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے 3 سے 5 فٹ جسم کے ہر طرف پھیلا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 3 سے 5 فٹ. ٹھیک ہے.
اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے، کچھ لوگ 3 سے 5 فٹ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 10 فٹ تک ہے، اس سے بھی آگے جا سکتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنی روحانی طاقت ہے آپ کی، کتنا مضبوطی ہے آپ کے اندر، کتنے آپ خوبصورت شخصیت کے مالک ہو. اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کا دائرہ اورا کا، کہ کتنا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے. 4 فٹ، 2 فٹ، 1 فٹ، 5 فٹ، ٹھیک ہے، 10 فٹ. تو یہ جسم کے ارد گرد ہے. تو وہ یہی بتا رہا ہے، یہی بات کرتا ہے کہ انسان کے جذبات، خیالات اور کے اوپر اس کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا پھیلا ہوا ہوگا اس کا اورا اور کتنا مضبوط ہوگا. اور یہی جو اورا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہر طرح کی بیماریوں کو روکتا ہے، جو جذباتی بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے کوئی غلط چیز بھی کھا لی ہے، اورا مضبوط ہے، اندر آپ کے سٹمک کا، معدے کا اورا مضبوط ہے، اندر آپ کے جو انٹسٹائن ہے، آپ کی جو آنتیں ہیں، اس کے اندر اورا مضبوط ہے، ٹھیک ہے. انسان کی آنتوں میں بھی ایک بھرپور پورا ماحولیاتی نظام ہے جس کو نیچرل بائیوم سسٹم کہتے ہیں. بائیوم انسان کا نیچرل بائیوم سسٹم ہے جس میں اس کے بیکٹیریاز ہیں اندر آنتوں میں. اور وہ اگر بیکٹیریاز ختم ہو جائے تو انسان اس کا پھر نظام نہیں رہتا. نظام خراب ہو گیا تو سمجھیے کہ یہ ساری بیماریاں، یہ آٹزم وغیرہ بچوں کو جو ہو رہا ہے، یہ اس کے نیچرل بائیوم تباہ ہوئے ہیں بچوں کے. چاہے وہ ان ویکسینوں سے ہوئے جو ارلی آپ نے 5 بچوں کو ڈالی تھی، ٹھیک ہے، یا پھر وائی فائی کی وہ استعمالات ہے جو آپ کرتے رہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ دودھ ہے جو آپ نے پیدا ہونے کے بعد بچے کو دیا، ٹھیک ہے. ان سب نے اس کا نیچرل بائیوم برباد کر دیا بچے کا، ٹھیک ہے. اور جس کو ملا ہی نہیں تھا نیچرل بائیوم ماں سے، وہ بھی ایک الگ کہانی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تمام آپ کا جو اندر کا میگنیٹک فیلڈ ہے، وہ کوئی چیز آپ نے کھا لی ہے لیکن اگر میگنیٹک فیلڈ اندر کا شاندار ہے تو فوراً سے بیشتر اس کو روکے گا، اس کو اول تو روکے گا، سٹاپ کرے گا، اور اس کو خون میں شامل ہونے سے، آپ کے وجود کا حصہ بننے سے اس کو چیز کو روک دے گا، اور وہ اس کو ضائع کر کے آپ کے جسم سے زائل کر دے گا، ٹھیک ہے. یہ ہوا. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اندر سے کمزور ہیں تو ارد گرد کا بھی تمام لوڈ ہم پر آ رہا ہے. بیسک ہے انسان اندر سے مضبوط ہو. آپ نے سنا بھی ہوگا کہ آپ اندر سے مضبوط ہو، وہ آپ کا بیرونی اورا شاندار رہے گا، اور جو باہر سے اٹیک آئے گا اس کو بھی وہ ٹیکل کر لے گا. جو بندہ اندر سے مضبوط نہیں ہے، چاہے وہ اندر اعضاء اس کے مضبوط نہیں ہے، اور اس کی سوچیں مضبوط نہیں ہے، خیالات مضبوط نہیں ہے، تو دونوں حوالوں سے مضبوطی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بندہ انڈر اٹیک آئے گا. جسمانی بیماریاں بھی ہوں گی، روحانی بیماریاں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے. اور وہ ایسے کرب میں مبتلا ہوگا جو کرب اس کے اورا کی فیلڈ کے اندر بیٹھ جائے گا انرجی کی فارم میں وقتاً فوقتاً. کیوں ہم 90 سال کے ہو جاتے ہیں لیکن وہ ایک برائی جو ہم نے کی ہوتی ہے یا گناہ ہم سے سرزد ہوا ہوتا ہے بچپن میں، جوانی میں، وہ ہمیں یاد رہتا ہے، اذیت دیتا ہے، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا. اور پھر یا ہم نے کسی نے ہمارے ساتھ کچھ کیا ہوتا ہے برا، تو وہ ہم اس کو دنیا سے جاتے وقت تک بھی یاد رکھتے ہیں اس کو اپنے اندر، کیونکہ وہ آپ کے بائیو فیلڈ میں بیٹھا ہوا ہے. وہ تکلیف آپ نے اگر آپ معاف کر دیتے، وہ آپ کے بائیو فیلڈ سے نکل جاتا، آپ کے اورا سے وہ ٹراما نکل جاتا، وہ نکل جاتا، اور آپ سکون میں آ جاتے. لیکن آپ نے کیا کیا کہ معاف نہیں کیا، اس کو معاف نہیں کیا. معاف دل سے کرو گے تو جب اس شخص کو سوچو گے تو برا نہیں سوچو گے، اس کے بارے میں برا نہیں سوچو گے. معافی ایسی ہوتی ہے، معافی ایسی نہیں ہوتی کہ میں نے فلاں شخص کو معاف کر دیا، جی میں تو معاف کر دیا. جب آپ اس کا ذکر کریں تو دعا کے ساتھ کریں، اللہ اسے ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. ایسے معافی ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ دفع کیا، معاف کیا، کیا ہے، میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، میں نے اس کو معاف کیا ہے، میرا کوئی اس پہ وہ نہیں ہے لینا دینا. یہ نہیں ہوتا معاف کرنا، ٹھیک ہے. اس ٹراما میں آپ ہو، جب وہ شخص آپ کو یاد آتا ہے اور اس کا کیا ہوا آپ کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بھی یاد آتا ہے، بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز آپ کی بائیو فیلڈ میں انرجی کی شکل میں بیٹھی ہوئی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی انرجی کو، اپنے بائیو فیلڈ کی انرجی کو پروٹیکٹ بھی کرو، اس کو کلین بھی کرو، اس کو صاف بھی کرو، ٹھیک ہے. اب آگے چلیں گے اور میں اس کو ولاگ کو یہاں پہ
اسٹاپ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, تو ہم نے تھوڑا سا اور بایو فیلڈ کو ڈیفائن کیا. ٹھیک ہے, مینلی پی ہال سے, انٹیگریٹی کے حوالے سے, ٹھیک ہے, ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کے حوالے سے کہ کس طرح سے یہ ہوتی ہے بایو فیلڈ کی, اور کس طرح کا یہ ہوتا ہے, اور کس طرح اس کی جو ایک اس کی فوٹوگرافی فلم ہے وہ بھی میں لگا دوں گی اس میں, اور اس کی ڈسکرپشن باکس میں یا اس کی کمنٹس میں انشاءاللہ بھی لگاتی ہوں یہ ولاگنگ کے بعد. اور اس کے بعد جو ہے اگلا جو ہے کام تھوڑا سا میں ڈیفائن کروں گی اگلے ولاگ میں, کہ 1939 میں جو رشین سائنٹسٹ تھا وہ ہے سیمیون کریلیون. ٹھیک ہے نا, ان کے نام بھی بڑے مشکل ہیں, سیمیون کریلیون. ٹھیک ہے نا, SEMYON, سیمیون کریلیون جو ہے KIRLIAN. اس کا کام ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. ٹھیک ہے نا, سیمیون کریلیون جو ہے, جس سے کرلین جو ہے کرلین فوٹوگرافی جو ہے وہ نکلی. اس نے ایک فوٹوگرافی بنائی تھی, فوٹوگرافک پلیٹ کے درمیان میں مختلف آبجیکٹس کو رکھا تھا, انسانوں کی انگلیوں کو رکھا تھا, ہاتھ کو رکھا تھا, اور اس کی گرد بایو فیلڈ کی تجربات ہیں وہ پھر دیکھنے والے ہیں اور بڑے انٹرسٹنگ ہیں وہ بھی. تو رشین سائنٹسٹ سیمیون کریلیون جو ہے اس کے کام پر اگلے ولاگ میں کریں گے, اور پھر اس کو کنکلوڈ کر لیں گے بایو فیلڈ کو. ٹھیک ہے, تو یہاں تک کے لیے پھر اجازت دیجیے. یہ تیسرا پارٹ ہے, اس کو دیکھیے, اور چوتھا جو پارٹ ہوگا وہ بایو فیلڈ کا لاسٹ پارٹ ہوگا. تو آپ کے سننے کا شکریہ. اور جہاں آپ لوگ دیکھتے کائنڈلی میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ لوگ شیئر کیا کریں, اگر اچھا لگے تو لائک کر دیجئے. ٹھیک ہے, اچھا لگے تو لائک کر دیجئے, اور سوالات ہوتے ہیں تو وہ کمنٹ سیکشن میں لکھیے, اور مجھے خوشی ہوگی میں ان کے جوابات دوں. جو مجھے معلوم, جہاں تک میری معلومات ہوں گی میں ان کی آپ کو جوابات دینے کی کوشش کروں گی. ٹھیک ہے, تو اپنا خیال رکھیے. آئندہ سے میں نے ہمیشہ ہی کہنا ہے, اپنا خیال رکھیے, اپنے اورا کا خیال رکھیے. ٹھیک ہے, تاکہ دوسروں کے اورا بھی ٹھیک رہ سکے, میگریٹک سکنس کو جنم نہ دیں اس فضا میں. اپنا خیال رکھیے, اپنے اورا کا خیال رکھیے, دوسروں کے اورا کا خیال رکھیے, اور دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام.